اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ نبوت کے 13ویں سال کے آخری ایام میں جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو مسلمان بڑی تعداد میں مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ مختلف گروہوں اور ٹولیوں کی شکل میں بھی نیز اکا دکا بھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اب محض مجبور اور محبوس قسم کے لوگ ہی مکہ میں رہ گئے تھے، یعنی وہ لوگ جو کسی کی قید میں تھے یا جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ البتہ 3 افراد ایسے تھے جو نہ تو محبوس تھے اور نہ ہی مجبور، لیکن اس کے باوجود وہ تا ہنوز مکہ میں ہی مقیم تھے، یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب تک اپنے اللہ کی طرف سے اجازت کے منتظر تھے، جبکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روک رکھا تھا۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران متعدد بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کر چکے تھے، لیکن ہر بار آپ انہیں یہی جواب دیتے کہ لا تعجل یا ابی بکر لعل اللہ یجعل لک صاحبا، یعنی اے ابو بکر جلدی نہ کر، اللہ پاک تجھے اچھا ہم سفر عطا فرمائے گا۔ اور تب حضرت ابوبکر صدیق میں یہ حسرت پیدا ہوتی کہ شاید وہ ہم سفر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں۔ پھر ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک اور خلاف معمول تبتی ہوئی دوپہر میں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے اور انہیں مطلع فرمایا کہ آج سفر ہجرت پر روانگی ہوگی، تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس سفر میں کیا میں آپ کے ہمراہ چلوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، نعم، ہاں اے ابو بکر، اس سفر میں تو میرے ہم سفر ہوگے۔ اور تب فرط مسرت کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہما اس وقت یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس روز جب میں نے اپنے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرط مسرت سے روتے ہوئے دیکھا تو اس وقت زندگی میں پہلی بار مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ انسان جس طرح بہت زیادہ غم اور صدمے کے وقت روتا ہے، اسی طرح بہت زیادہ خوشی کے وقت بھی روتا ہے۔ انسان کی آنکھوں سے بہنے والے یہ آنسو کبھی غم کے آنسو ہوا کرتے ہیں اور کبھی خوشی کے آنسو۔ اس سے قبل مجھے اس بات کا علم نہ تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق سفر کو چند ضروری ہدایات دینے کے بعد اپنے گھر واپس تشریف لے آئے، اور جب رات ہوئی ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تب روسائے قریش کی طرف سے مقرر کردہ مسلح نوجوانوں کا ایک چاق و چوبند دستہ وہاں آ پہنچا، اور آتے ہی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول جب رات کے آخری پہر عبادت کی غرض بیت اللہ کی جانب روانگی کے لیے گھر سے نکلیں گے، تب یہ سب یک بار کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اسی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ اے علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری چادر اوڑھ لو۔ اور پھر رات کے آخری پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی یہ آیات وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اپنی مٹھی میں کچھ خاک لی اور پھونک مار کر اسے ان مسلح نوجوانوں کی جانب اڑا دیا، اور نہایت اطمینان کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے۔
لیکن نہ تو انہیں کچھ نظر آیا اور نہ ہی انہیں کچھ علم ہو سکا، اور وہ رات پر اس اطمینان کے ساتھ وہاں پہرا دیتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر اپنے گھر میں موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اپنے گھر سے روانگی کے بعد سیدھا اس شخص کے گھر پہنچے کہ جس پر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما۔ اور پھر فوراً ہی وہ دونوں رات کی تاریکی میں گھر کے عقبی دروازے سے نکل کر ایک نئی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب واقع ہیں، لیکن یہ دونوں حضرات بالکل مخالف سمت میں، یعنی جنوب ملک یمن کی طرف سے چل دیے۔ رات کے اندھیرے میں دشوار گزار پہاڑی راستوں پر ایک جہاں ہر طرف نوکیلے سنگ ریزوں کی بھرمار تھی، دونوں مسلسل پا پیادہ چلتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، یوں وہ بار بار اپنی جگہ تبدیل کرتے، گویا بڑی بے چینی میں مبتلا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو دریافت فرمایا، اے ابو بکر کیا بات ہے؟ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کبھی یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن سامنے کہیں چھپا بیٹھا ہو اور وہ اچانک سامنے سے ظاہر ہو کر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے میں آپ کے آگے آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں، اور پھر مجھے یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی تعاقب کرنے والا کہیں پیچھے سے اچانک آ جائے، یہ سوچ کر میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہوں۔ پھر مجھے یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں یا بائیں جانب کوئی دشمن گھات لگائے بیٹھا ہو، اس لیے میں کبھی آپ کے دائیں چلنے لگتا ہوں اور کبھی آپ کے بائیں چلنے لگتا ہوں۔ اسی کیفیت میں یہ دونوں حضرات مسلسل چلتے چلتے آخر یہاں تک کہ تقریباً 5 میل یعنی تقریباً 8 کلومیٹر کی مسافت پیدل طے کرنے کے بعد ایک انتہائی بلند و بالا پہاڑ کے دامن میں پہنچے، اور انتہائی کٹھن اور مشکل ترین راستہ طے کرتے ہوئے اس کی چوٹی پر واقع ایک غار کے سامنے جا پہنچے، جو غار ثور کے نام سے معروف ہیں، جہاں حاجی صاحبان زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اس غار کے دہانے پر پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہاں توقف فرمائیے، پہلے میں اکیلا اندر جا کر غار کا جائزہ لوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے سے ہی وہاں کوئی دشمن چھپا بیٹھا ہو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما تنہا اندر گئے، اچھی طرح جائزہ لیا اور کچھ صفائی وغیرہ بھی کی۔ ادھر ادھر چند چھوٹے بڑے سوراخ نظر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان سوراخ میں کوئی موذی جانور نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف و اذیت کا باعث بن جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے لباس سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے ذریعے ان سوراخوں کو بند کر دیا، اور پھر باہر آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ اندر تشریف لے آئیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر
تشریف لے آئے، اور اس کے بعد یہ دونوں حضرات اس غار میں 3 دن مقیم رہے۔ ادھر مکہ شہر سے ان دونوں حضرات کی خفیہ روانگی کے بعد اب نہایت زور و شور کے ساتھ تعاقب اور تلاش کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ہر کوئی نہایت سرگرمی کے ساتھ اسی کام میں سرگرداں ہو گیا۔ آخر ایک بار ایسا موقع بھی آیا کہ یہ لوگ تعاقب کرتے کرتے اس غار کے دہانے پر جا پہنچے کہ جس میں وہ دونوں حضرات پناہ لیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کی آوازیں اور ان کی باہمی گفتگو غار کے اندر بھی سنائی دینے لگی۔ اس قدر نازک ترین صورتحال کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، البتہ مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر پوری امت کا کیا بنے گا، یعنی یہ تو پوری امت کا خسارہ ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا، ما ظنک یا ابی بکر بسنین اللہ ثالثہما، یعنی اے ابو بکر، ایسے دو انسان کے جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ مقصد یہ کہ ہم محض دو نہیں بلکہ ہمارے ساتھ اللہ کی معیت و نصرت بھی شامل حال ہیں، لہذا فکر کی کوئی بات نہیں۔ اسی واقعے کی طرف قرآن کریم میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ہی ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے نکال دیا تھا، دو میں سے تیسرا جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر یعنی حضرت ابوبکر صدیق دونوں 3 دن 3 راتیں مسلسل اس غار میں مقیم رہے۔ اس کے بعد وہاں سے آ کے منزل مقصود یعنی مدینہ کی جانب روانگی ہوئی۔ طویل سفر کے بعد آخر یہ دونوں حضرات نبوت کے 14ویں سال بتاریخ 8 ربیع الاول بروز پیر مدینہ کے مضافات میں پہنچ گئے۔ اس یادگار اور اہم ترین سفر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و پاسبانی کا فریضہ سر انجام دیا، یقیناً وہ تاریخ اسلام کا ناقابل فراموش باب ہیں۔ اللہ پاک ان سب بزرگ ہستیوں کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو ان